أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمد الله تبارك وتعالى ونصلي على رسوله الكريم والمهدي الموعود عليه الصلاة والتسليم وعلى آلهما وأصحابهما أجمعين. أما بعد، فقال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى صدق اللہ العظیم. سورہ اعراف آیت نمبر 2. محترم سامعین، یہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ مومن بندوں کے لیے بھرپور نیکیاں کمانے کا واحد بڑا مہینہ ہے، اور یہ ایسا سیزن ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمتوں کو، اپنی برکتوں کو بندوں پر اتنا نچھاور کر دیتے ہیں کہ بندے اندازہ ہی نہیں کر سکتے کہ اللہ تعالیٰ کی دریائے رحمت رمضان المبارک میں کتنی جوش میں ہے. اور یہ رمضان المبارک کے مہینے کی برکت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب میں ایک جوش ولولہ پیدا کر دیتے ہیں، سب میں ایک لگاؤ کمانے کا ایک شوق پیدا کر دیتے ہیں. اور رمضان المبارک کا ہی یہ مہینہ ہے کہ جس میں زیادہ کمانے کا ہنر سیکھا جاتا ہے، زیادہ سے زیادہ کمانا، نیکیاں زیادہ سے زیادہ کرنا. دیکھ لیجئے کہ رمضان المبارک کے علاوہ 11 مہینوں میں نہ وہ جوش ہوتا ہے، نہ وہ پابندیاں ہوتی ہیں، نہ وہ نیکیوں کی طرف رجحان ہوتا ہے. یہ رمضان المبارک کی ہی برکت ہے، یہ رمضان المبارک کی ہی فضیلت ہے کہ مومن بندوں کے دلوں میں عمومی طور پر اللہ تعالیٰ نیکیاں زیادہ سے زیادہ کمانے کا جذبہ زیادہ کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے بندے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے کاموں میں، رضامندی کے کاموں میں مصروف کر دیتے ہیں. رمضان نام نہیں بھوکے رہنے کا، رمضان نام نہیں بھوکے رہنے کا، یہ نام ہے خود کو پاک کرنے کا. ایک مومن بندے کو اپنی زندگی اور زندگی کے سارے امور کو پاک کر کے نکھار کے رکھنا ہے. رمضان سے بنا ہے. اس کے معنی خود یہ ہے کہ جلا دینے والی چیزیں، یعنی گناہوں کو جلا دیتی ہے، مٹا دیتی ہے، خاکستر کر دیتی ہے. تو جب کوئی چیز جلتی ہے تو اس کے اندر کی جو اصل چیز ہے وہ نکھرتی ہے. سونے کو، گولڈ کو بھی جلایا جاتا ہے، پگھلایا جاتا ہے، تو جتنا ویسٹیج ہوتا ہے وہ نکل جاتا ہے. تو رمضان المبارک کا یہ مقدس مہینہ مومن بندوں کے بھی نیکیوں کو ابھارتا ہے، نکھارتا ہے، دکھلاتا ہے، روشن کر دیتا ہے. عزیزان محترم، واقعی یہ رمضان المبارک کی عظمتوں کو، فضیلتوں کو، برکتوں کو جب بندہ جان جاتا ہے تو نیکیوں کو زیادہ سے زیادہ کمانے کی کوششیں کرتا ہے. دیکھیے، ایک حدیث شریف میں آیا ہے کہ بعدا لمن ادرک رمضان فلم یغفر لہ، ہلاکت ہے، بربادی ہے اس کے لیے جس نے رمضان المبارک کو پایا، رمضان المبارک کے مہینے کو پایا اور اس کی مغفرت نہیں ہوئی. وَإِذَا لَمْ يُغْفِرْ لَهُ فَمَتَى، جب رمضان المبارک کے مہینے میں مغفرت نہیں ہوگی تو پھر کب ہوگی؟
تو اس حدیث سے بھی یہی بات معلوم ہوتی ہے کہ رمضان المبارک کے مقدس مہینے کو اللہ تعالیٰ نے مغفرت کے لیے، رحمت کے لیے، بخشش کے لیے بنایا ہے، زیادہ سے زیادہ نیکیاں کمانے کا ذریعہ بنایا ہے۔ تو نیکیاں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے والی رحمت کو، مغفرت کو حاصل کرنے کا سب سے بڑا سورس ہے قرآن پاک، سب سے بڑا ذریعہ ہے قرآن عظیم اور قرآنی آیات۔ عزیزان محترم، کس کو پتہ ہے کہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ اس کی زندگی کا آخری ہے؟ کسی کو نہیں معلوم۔ اچھے بھلے سب کچھ رہتے ہیں، ایسی چیزیں آن لائن آ رہی ہے، دیکھنے کے بعد موت جیسی حقیقت سے اگر انسان غافل ہے تو پھر وہ انسان کہلانے کے قابل نہیں۔ ایسے موقعوں پر ریسلنگ جم میں ہیں، ایکسرسائز کر رہے ہیں، ان کو اپنے بدن پر، اپنی چستی پر، اپنی باڈی، اسٹرانگ باڈی پر زام، لیکن وہی باڈی انہیں وہی جم میں ڈھیر کر کے بتا رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جو دنیا میں بھیجا ہے بہت ہی معمولی وقت کے لیے، تھوڑے ٹائم کے لیے۔ تو اسے جاننا ہے کہ یہ رمضان المبارک آخری ہے، اگرچہ کہ ہمارے لیے آخری نہیں ہو سکتا، ہمیں علم تو نہیں ہے، لیکن ہو سکتا کہ آخری نہ ہو، لیکن جاننا یہ ہے کہ یہ آخری ہے، سمجھنا یہ ہے کہ آخری ہے۔ جب آخری رمضان المبارک ہے اور رمضان المبارک کی برکتیں بہت بڑی چڑھی ہیں تو پھر بندہ جستجو کرے گا، کوشش کرے گا، زیادہ کمانے کے جتن کرے گا۔ یقین جانیے کہ رمضان المبارک کے مقدس مہینے کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عطا کیا ہے تو اس کے حق ادا کرنے کے لیے اگر بندہ سنجیدہ نہیں ہے، سیریس نہیں ہے، تو بہت نقصان میں رہے گا۔ میں نے جس آیت شریفہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اس کے معنی آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ ایک کتاب ہے جو آپ پر اتاری گئی، اے میرے پیارے حبیب آپ پر اتاری گئی تاکہ آپ کے سینے میں کوئی تشویش نہ رہے، اور اس کتاب کے ذریعے آپ لوگوں کو ہوشیار کرو، بیدار کرو، اور یہ کتاب مومنوں کو خدا کی یاد دلاتی ہے۔ عزیزان محترم، اب اس آیت شریفہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب پاک کو یہ حکم دے رہا ہے کہ لِتُنذِرَ بِهِ، اے میرے پیارے حبیب آپ اس کتاب یعنی قرآن مجید کے ذریعے لوگوں کو ہوشیار کرو، ہوش میں لاؤ۔ تو ہوشیار کون ہوتا ہے؟ جس کے پاس ہوش ہوتا ہے، سینس ہوتی ہے، عقل ہوتی ہے، اور جو مدہوش ہوتا ہے، دنیا، متاع دنیا، یہاں کے ٹولز، یہاں کی مستیوں میں مگن ہے، ہوش میں نہیں ہے، تو اس پر قرآن کی آیت کوئی اثر نہیں کرتی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی یہ بتا رہے ہیں کہ آیات پڑھ کے، قرآن کی آیتیں، کتاب کی آیتیں بتا کر لوگوں کو جگاؤ، ہوشیار کرو، بیدار کرو۔ تو رمضان المبارک کا یہ مقدس مہینہ نزول قرآن کا ہے، اور نزول قرآن کے مہینے میں اگر بندہ ہوش میں آ رہا ہے، ہوش میں آ کر اپنے ہوش کو کام میں لا کر اللہ تعالیٰ کی عبادتیں کر رہا ہے تو واقعی وہ ہوش مند ہے، واقعی وہ انٹلیکچل کہلانے کے قابل ہوگا، واقعی وہ سنسیئر ہوگا۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ رمضان المبارک تو قیامت تک آتے رہیں گے، پچھلے زمانے میں بھی صدیوں سے آ رہے ہیں یہ رمضان المبارک کا مہینہ، لیکن اگر ہوش نہ ہو، انسان مدہوش ہو دنیا کی مستی میں، غفلت میں، تو پھر اس پر نہ قرآن کی آیت اثر کریں گی، نہ رسول کا ڈرانا اس پر اثر کرے گا، نہ مہدی کا بیان اس پر اثر کرے گا، نہ کسی کا قرآن کے تعلق سے واضح بیان کرنا اس پر کوئی اثر انداز ہوگا۔ عزیزان محترم، صحیح مسلم اور مشکات المصابیح میں امیر المومنین سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ایک حدیث شریف ہے۔ یہ حدیث سننے کے بعد ہم کو دو خانوں میں سے کس خانے میں شامل ہونا، اپنے آپ کو کون سی کیٹیگری میں رکھنا، یہ ڈیسائیڈ کرنا پڑے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب یعنی قرآن مجید کے ذریعے بہت سی قوموں کو اونچا اٹھاتا ہے، بلند مرتبے پر فائز کرتا ہے، اور دوسری قوموں کو اس پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے نیچے گرا دیتا ہے۔
یعنی قرآن جہاں پر اتباع کرنے والوں کو بلند درجے دے رہا ہے، آیتوں پر عمل کرنے کی وجہ سے، آیتوں کو سمجھنے کی وجہ سے، غور و فکر کرنے کی وجہ سے، اور آیتوں کے مطابق اپنی زندگی میں تبدیلی اور چینجز لانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بلند اٹھا رہا ہے، اونچا اٹھا رہا ہے۔ اور بہت سی دوسری ایسی قومیں بھی ہیں جو قرآن پاک کی آیتوں کو سرسری لیتے ہیں، نظر انداز کرتے ہیں، خلاف جاتے ہیں، بغاوت کرتے ہیں، اور قرآنی احکامات کے خلاف زندگی بسر کر کے غفلت میں مبتلا ہو جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ انہیں گرا دیتا ہے۔ تو اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہوش مندی کے ساتھ، بیداری کے ساتھ فائدہ اٹھانے والے گروپ میں، اس طبقے میں ہیں، رکھنا چاہتے ہیں، یا پھر مدہوش ہو کر دنیا اور متاع دنیا کی مستی میں گرفتار ہو کر کیا نقصان اٹھانے والے گروپ میں شامل ہو جائیں گے۔ تو یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہمیں جھنجھوڑ رہا ہے، ہمیں بتا رہا ہے کہ بے زبانوں کو جب وہ زبان دیتا ہے، بے زبانوں کو جب زبان دیتا ہے، پڑھنے کو پھر وہ قرآن دیتا ہے، بخشش پہ آتا ہے جب امت کے گناہوں کو، تحفے میں گناہ گاروں کو رمضان دیتا ہے۔ تو یہ رمضان المبارک کا یہ مقدس مہینہ ملا، اور اس مقدس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے نزول قرآن کے ذریعے ہمیں اپنے آپ کو سنوارنے، اپنے آپ کو بنانے، اپنی زندگی میں چینجز لانے کے لیے، کیونکہ دنیا کی سب سے موٹیویشنل بک اگر کوئی ہے تو یہ قرآن پاک ہے۔ زندگی میں انقلاب برپا کرنے والی یہ کتاب ایسی ہے کہ اگر اسے واقعی سنجیدگی کے ساتھ، غور و فکر کے ساتھ سنتے ہیں اور سننے کے بعد اس پر عمل کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اونچا اٹھائے، اس طبقے میں رکھے گا جو اللہ اپنے قریب کرنا چاہتا ہے۔ اونچا اٹھانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک پر، قرآنی آیات پر غور و فکر کر کے عمل کرنے کی وجہ سے اپنا قرب دیتا ہے، اپنی نزدیکی عطا کرتا ہے، بلند درجے عطا فرماتا ہے۔ اور اگر قرآن کی تعلیمات کو نظر انداز کر دیتے ہیں، بغاوت کرتے ہیں، خلاف کرتے ہیں، جانتے بوجھتے قرآنی آیات کو، احکامات کو نظر انداز کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ گرا دے گا، ذلیل و خوار کر دے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ عزیزان محترم، جیسا کہ قرآن انسان کو دو طبقوں میں بانٹتا ہے، ایک وہ جو قرآن پر غور و فکر کر کے، قرآنی آیات پر عمل کر کے بلند درجہ پاتے ہیں، اللہ انہیں اٹھاتا ہے، اور ایک وہ جو گمراہ ہو جاتے ہیں خلاف ورزی کر کے، بغاوت کر کے۔ تو میں آپ کے سامنے 2-3 آیتیں رکھنے کی سعادت حاصل کروں گا جس میں اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کو مخاطب کر کے ارشاد فرما رہا ہے قرآن کی فضیلت کو، قرآن کی اہمیت کو، اور قرآن کی برتریت کو، کہ دیکھو قرآن کو اختیار کرنے پر، قرآنی آیات کو، قرآنی احکامات کو اختیار کرنے میں ہی نجات ہے۔ تو سب سے پہلے میں آپ کے سامنے سورہ مریم کی آیت نمبر 97 کی تلاوت کا شرف حاصل کرتا ہوں، اس کے بعد معنی فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرُوا بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا۔ اے میرے پیارے حبیب، پس ہم نے اس قرآن کو آپ کی زبان میں اس لیے آسان بنا کر اتارا ہے کہ آپ متقیوں کو بشارت سنا دیں، خوشخبری سنا دیں، اور جھگڑالو قوم کو ڈرائیں اور آگاہ کریں۔ اس آیت شریفہ میں بھی 2 طبقوں کو بتا دیا گیا، جو متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، قرآنی احکامات کو سمجھتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، ڈرتے ہیں، فیئر آف اللہ میں ایسے انوالو ہو جاتے ہیں کہ ان کی زندگی کے رنگ ڈھنگ اللہ کی مرضی کے مطابق ہو جاتی ہے۔ اللہ جیسے چاہتا ہے وہ اپنے آپ کو ڈھالنے کی کوششیں کرتے ہیں۔ تقویٰ، پرہیزگاری کا مطلب بچا کے زندگی گزارنا، اپنے آپ کو، اپنے اعمال کو، اپنے عقائد کو، اپنے نظریات کو، اپنے جسم کو، اپنے مال کو، اپنے اخلاق کو، سب کو بچا کر، کیونکہ یہ دنیا خاردار ہے، یہ دنیا فتنے والی جگہ ہے، یہ دنیا دھوکے کی جگہ ہے، یہ دنیا آزمائش کی جگہ ہے۔ یہاں پر جہاں ایگزامنگ ہوتی ہے وہاں پر احتیاط اتنی ہی زیادہ اختیار کرنا پڑتا ہے۔ ایگزاموں کا سلسلہ چل رہا ہے، دیکھ لیجئے، جب ابھی انٹر کے شروع ہوئے، انٹر کے ایگزام شروع ہوتے ہی
گھر میں جس کا ایگزام ہے وہی الرٹ نہیں ہے، وہی بے چین نہیں ہے، وہی پریشان نہیں ہے، اس کے ساتھ ساتھ اس کے ماں باپ، پیرنٹس، افراد، سب، آٹو والا بھی وقت پہ آ رہا ہے، نہیں ایگزام ہے لے کے جانا ہے مجھے، بچے جن کا ایگزام ہے وہ بھی پریپیئر ہو رہے ہیں، اسٹوڈنٹ بھی پریپیئر ہو رہے ہیں، سب چیز رکھ رہے ہیں، ہال ٹکٹ رکھ رہے ہیں، سب رکھنے کے بعد پھر جانے کے بعد ہیبت بھی ہے۔ تو یہ جو تقویٰ ہے، یہ جو ڈر ہے، یہی ڈر کامیابی دلاتا ہے۔ اور جب انسان نڈر ہوتا ہے، بے باک ہو جاتا ہے، جرأت پیدا ہو جاتی ہے اللہ کے احکامات کے خلاف، وہیں پر ہلاک ہوتا ہے، وہیں پر برباد ہوتا ہے، وہیں پر فیل ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے ذریعے یہ حکم دے رہا ہے، یہ پیغام دے رہا ہے کہ دیکھو جو متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، ان کو ڈراؤ، ان کو بشارت دو، ان کو خوشخبری، کیونکہ وہ ڈر رہے ہیں، اللہ کے کلام سے غور و فکر کے ذریعے اکتساب، فیض حاصل کر رہے ہیں، فائدہ حاصل کر رہے ہیں، اور اچھے طبقے میں وہ اپنا شمار کرنے کی کوششیں کریں۔ متقیوں کو بشارت دو۔ اور جو جھگڑالو ہیں، جو بغاوت کرتے ہیں، یہ کیا ہے، خالی اتنی آیت سناتے ہیں، لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب مت جاؤ، بس اتنا سنا دے، یہودیوں کے طرح خاموش، نہیں بھائی نماز کے قریب نہیں جانا ہے۔ وہ انتم سکارا کنڈیشنل ہے، جب تم نشے کی حالت میں ہو، مستی کی حالت میں ہو، تو نشہ ہر طرح کا ہوتا ہے، خالی ڈرنک کرنے کا مطلب نشہ نہیں، دنیا کا نشہ، انا کا نشہ، مستی کا نشہ، یہ سارے نشوں کو چھوڑ کر آنا ہے نماز کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے ذریعے یہ حکم دے رہا ہے کہ اے میرے پیارے حبیب، بس ہم نے اس قرآن کو آپ کی اپنی مدر ٹنگ میں، آپ کی اپنی زبان میں، عربی زبان میں آسان بنا کر اس لیے اتارا ہے کہ آپ متقیوں کو بشارت دیتے جائیے، گڈ نیوز دیتے جائیے، اور جو جھگڑالو ہیں انہیں ڈرائیے، انہیں الرٹ کیجئے۔ آپ کا کام وما علیک الا البلاغ، آپ کا کام صرف میسج پہنچا دینا، آپ میسنجر ہیں، میسج پہنچا دے جائیے۔ تو اس میں بھی یہی بتایا جا رہا ہے کہ تقویٰ اور پرہیزگاری، تقویٰ اور پرہیزگاری ہوئی تو انسان ڈرے گا، قرآنی آیات کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنے کی کوشش کرے گا۔ ورنہ آپ دیکھ لیجئے اپنی سوسائٹی میں ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں، میچ ملا کیا تم کو، میچ کروں کیا، یہ سوچ۔ اللہ کا جب حکم آ جاتا ہے تو ایک مسلمان کو کیا کرنا چاہیے؟ اسلم یسلم، اسلام، اس کے معنی کیا ہیں؟ آسان، صرف ڈکشنری کے اعتبار سے، لغت کے اعتبار سے بتا رہا ہوں۔ مسلم کے معنی ہے سرنڈر ہو جانا، ہینڈ اوور کر دینا، سپرد کر دینا۔ وائی سوال ہی نہیں، واٹ، وائی کچھ بھی نہیں، اللہ کا حکم آیا، سر تسلیم خم کر دیے۔ تو متقی جو پرہیزگار ہوتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ سرنڈر ہونے میں، اللہ کو سپرد کر دینے میں ہی بھلائی ہے۔ لیکن جو جھگڑالو ہوتے ہیں، کلمہ گو ہوں گے، قرآن کو اللہ کی کتاب مان رہے ہیں، محمد رسول اللہ کو آخری نبی مان رہے ہیں، مہدی آخر الزماں کو مہدی آخر الزماں مان رہے ہیں، سب کچھ ہے، پھر قرآن کے تعلیمات کے خلاف زندگی بسر ہو رہی، اس پر ڈھیٹ ہیں، تو پھر ان کے لیے ڈرا دو۔ اللہ کے نبی کو حکم رہا کہ آپ ان کو ڈرا دیجئے۔ ایک اور آیت شریفہ ہے سورہ فاطر کی آیت نمبر 18، اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں بھی اپنے حبیب کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرما رہا ہے کہ انما تنذر الذین یخشون ربهم بالغیب واقاموا الصلاۃ، اے میرے حبیب آپ تو بس انہی کو ڈرا سکتے ہیں جو بغیر دیکھے اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں اور نماز کی پابندی کرتے ہیں۔ یعنی اللہ کے نبی کو بھی یہ کلیئرلی بتا دیا گیا کہ یہ کسٹم ہے، یہ اللہ کا اصول ہے کہ آپ صرف اسی کو ڈرا سکتے ہیں، اسی کو آگاہ کر سکتے ہیں، اسی کو بشارت دے سکتے ہیں، اسی کو گڈ نیوز دے سکتے ہیں، اسی کو راہ راست پر رہنے کی بشارت دے سکتے ہیں جو غیب سے بغیر دیکھے اللہ سے ڈرنے والا، اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ اللہ کا ڈر ایک ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے وہ نصیحت بھی قبول کرے گا، قرآنی آیت کے اگینسٹ جانے میں ڈرے گا، اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی کرنے سے بھی ڈرے گا، اللہ کے آیات سے بغاوت کرنے پہ بھی ڈرے گا۔ تو کون ڈرے گا؟ جو بغیر دیکھے اللہ سے ڈرنے والا۔ اور ایک تیسری آیت ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کو مخاطب کرتے ہیں، یہ بھی ارشاد فرما رہا ہے کہ انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب، اے میرے پیارے حبیب آپ تو صرف ایسے شخص کو ڈرا سکتے ہیں جو قرآن اور اس کی نصیحتوں پر عمل کرتا ہو
اور خدائے رحمان سے غائبانہ ڈرتا ہو۔ اب اس میں کلیئرلی بتا دیا گیا ہے کہ قرآن کی نصیحتوں پر عمل کرنے والے کو ہی ڈرایا جا سکتا ہے اور وہی ڈرے گا، اور جو غائبانہ خدائے رحمان سے ڈرنے والا ہو۔ تو اس سے بات یہی معلوم ہو رہی کہ یہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ نزول قرآن کا مہینہ ہے۔ اس میں قرآن سے زیادہ فائدہ اٹھانا چاہیے۔ فائدہ اٹھانے والوں کو ہی اللہ تبارک و تعالیٰ اونچا اٹھاتا ہے، بلند درجے دیتا ہے، بلند مرتبے عطا کرتا ہے۔ اب دیکھ لیجئے کہ رمضان المبارک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعمال کے ثواب کو بھی کتنا بڑھا دیا ہے، اتنا بڑھا دیا۔ ایک نیکی کرو 70 نیکیوں کا ثواب اٹھایا اللہ تعالیٰ۔ کس وجہ سے؟ قرآن کو سمجھے، قرآن پر غور و فکر کرے، صاحب قرآن کی نصیحت کو اختیار کرے، اللہ سے ڈرے، فیئر آف اللہ میں انوالو ہوئے، فیئر آف اللہ کو اپنے سینے سے لگائے رکھے، تقویٰ پرہیزگاری کو۔ اس وجہ سے ایک ایک نیکی کو اختیار کرنے کی کوشش کرتے۔ فار ایگزامپل، روزے کی حالت میں کوئی غصہ دلا دیا، بھائی بس ٹو مچ کر دینا، اب آپ خاموش رہو، دیکھ لو میں صبر کر رہا ہوں، میں روزے میں ہوں۔ یہ روزے کی برکت ہو جاتی ہے، یہ اللہ کی آیتوں پہ اللہ کے فرمان کا اثر ہوتا ہے کہ وہ بول سکتا ہے، جواب دے سکتا ہے، رپلائی دے سکتا ہے، لیکن ریفرنس میں کیا بول رہا ہے؟ بس انف، اب رک جاؤ پلیز، میں روزے میں ہوں، آپ بھی روزے میں۔ تو یہ رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ کتنا بڑا فائدہ دیتے ہیں۔ تو نزول قرآن کا مہینہ ہے تو فائدہ اٹھانا چاہیے، اور اگر فائدہ نہیں اٹھاتے ہیں تو اب اگر خالی بزرگان دین کی سیرتیں سن رہے ہیں، بزرگان دین کے تقوی سن رہے ہیں، ان کی پرہیزگاریاں سن رہے ہیں، ان کی باتیں سن رہے ہیں، اب حضرت تشریف حق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرس شریف آنے والا ہے، 11 رمضان کو آپ کی شہادت ہوئی۔ کیسے ہوئی؟ جس ہستی کے دائرے میں فخر و فاخر سے شہید ہونے والوں کو دفنا دیا گیا، لٹرلی آئی وٹنس ہے، گواہ ہیں، دیکھا گیا، زمین میں دفنایا گیا۔ جب مالی آ کر، کھیت کا مالک آ کر گلا کرتا ہے کہ میرا کھیت پورا بھر جا رہا ہے آپ کے مردوں سے، تو حضرت تشریف حق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ذات ہیں، وہ کہتے ہیں، چیلنج دیتے ہیں، اوپن چیلنج، کہ جاؤ تم خبروں کو اکھاڑ دو اور مردوں کو باہر نکال کر پھینک دو۔ اب وہ کھیت کا مالک لٹرلی وہ کرتا ہے عمل، خبریں کھود کے دیکھتا ہے، اس کے بعد بھی لاشیں نہیں ملتی ہے، وہ آ کر پریشان ہوتا ہے اور پوچھتا ہے کہ آپ تو فرما رہے تھے کہ مردوں کو نکال کر باہر پھینک دو، میں نے بھی اپنی آنکھوں سے دیکھا یہاں پر مردوں کو دفنایا گیا۔ وہ ہستی کہتی ہے کہ یہ اللہ والے، یہ جو فخر و فاخر کی مشقت جھیلے ہیں زمین کی غذا بننے کے لیے نہیں، تو وہ ہستی کیا اپنے دائرے میں درختوں کو، پتھر کو دیکھ کر سونا نہیں بنا سکتی تھی؟ 11 دن کا فخر و فاقہ ہو جاتا ہے اور فخر و فاقے کی حالت میں آپ کا وصال مبارک ہوتا ہے۔ اللہ کے قریب ہونا ہے، اللہ کے نزدیک ہونا ہے، اللہ سے قربت پانا ہے، تو مشقتیں جھیلی، مصیبتیں جھیلی۔ کیا ان کے پاس یہ بات نہیں تھی کہ کسی چیز کو دیکھتے تو وہ سونے کی ہو جاتی؟ نہیں، اللہ جس سے راضی ہوتا ہے، مشقت جھیل کر جو اللہ کے قریب ہوتا ہے، اللہ اسے آگے بڑھ کر لیتا ہے۔ تو عزیزان محترم، یہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ، سن لیے اللہ نے 2 کان دیے، ادھر سے سنے ادھر سے نکال لیا، ایسا نہیں، یہ انسانوں کا کام نہیں، یہ مومنوں کا کام نہیں۔ اللہ کی جب آیت آتی ہے، عمل نہیں کر رہے ہیں تو رونا گڑ گڑانا، اللہ سے معافی چاہنا، لیکن اس عمل کو، اس اللہ کے حکم کے خلاف جانے کی جرأت کرنا، یہ ہلاکت کا ذریعہ ہے۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، تم خار ہوئے تاریک قرآن ہو کر۔ قرآن کو چھوڑ دینے کی وجہ سے یہ ذلت ہے، قرآن کی تعلیمات کو، قرآنی آیات کو چھوڑ دینے کی وجہ سے یہ ذلت اور رسوائی مل رہی ہے۔ تو یہ رمضان المبارک کا یہ مقدس مہینہ ایسا ہے کہ جہاں رمضان المبارک میں وضو کرتے ہوئے بھی ڈر رہے ہیں، اور روزہ رہتے ہوئے بھی کوئی گالی گلوچ کرنے سے ڈر رہے ہیں، گالی سننے سے بھی، کوئی بری چیز کرنے سے بھی ڈر رہے ہیں، تو یہ جو ڈر ہے اس کو رمضان کے بعد بھی باقی رکھنا ہے۔
رمضانی مسلمان اللہ کو پسند نہیں. رمضانی مسلمان گویا برساتی مینڈک کی طرح ہوتے ہیں. برسات ہوئی پت 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 کے آئے چلے گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ جو قرآن حکیم نازل کیا ہے رمضان المبارک میں نازل کیا ہے ضرور، لیکن پوری زندگی رمضانی ہونا ہے. انسان کی پیدائش سے لے کے مرنے تک، اور مرنے کے بعد خبر، اور خبر کے بعد برزخ، برزخ کے بعد عالم آخرت جو کبھی ختم نہ ہونے والی زندگی ہے، وہاں تک مومن بندے کو ان قرآنی احکامات کے مطابق چلنا ہے. تو رمضان المبارک کے یہ مقدس مہینے میں اگر ہم قرآن سے اٹوٹ وابستگی کا پختہ ارادہ کر لیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ مدد کرے گا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ الہ العالمین تو ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرما کہ ہم رمضان المبارک کے بعد بھی اپنی زندگی کو رمضان جیسے گزارنے کی کوششیں کریں، سعادت حاصل کریں، اور ہم رمضان المبارک میں جس طرح جانتے بوجھتے گناہوں سے بچنے کی ہمت اور حوصلہ اپنے اندر پیدا کرتے ہیں، ویسے ہی رمضان المبارک کے بعد 11 مہینوں میں بھی گناہوں سے، خرافات سے، برائیوں سے اپنے آپ کو بچانے کی اپنے اندر جرت پیدا کرے، ہمت پیدا کرے، تاکہ ہم دنیا اور آخرت ہر دو جگہ کامیاب اور کامران ہو. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.